ایک کالر ایک پوچھا تھا کہ کیا نکاح خوان وکیل ہو سکتا ہے؟ تو بالکل ہو سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات تو ہوتے ہیں کہ خود نکاح خوان جاتا ہے اور جا کے بچی سے اپنے لیے اجازت لیتا ہے اور پھر آ کے وہ وہاں سے ایجاب ہو گیا، یعنی آ کے ایجاب کرتا ہے اور لڑکے سے قبول کرواتا ہے، تو گویا کہ نکاح خوان ہو سکتا ہے وکیل، اس کا کوئی انکار نہیں ہو سکتا۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ کمپنی میں نے انویسٹمنٹ کی ہے اور اس طرح طے ہوا ہے، غالباً 12% انہوں نے انویسٹ کیا ہے، لیکن طے یہ کیا ہے کہ 50% پروفٹ کمپنی لے گی، 50% یہ لیں گے، کیا یہ جائز ہے؟ جی بالکل جائز ہے۔ شرکت کے اندر یہی ہوتا ہے کہ شرکت میں دونوں طرف سے مال ہوتا ہے، وہ مال کی مقدار چاہے کتنی ہو، پروفٹ کم زیادہ طے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جیسے میں فرض کر لیں 1 کروڑ ملاؤں، آپ 50 لاکھ ملائیں، اب میرا زیادہ ہے لیکن میں آپ کو الٹا کہہ دوں کہ میں آپ کو 70% دوں گا اور 30% پروفٹ میں رکھوں گا، بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ یاد رکھیے کہ شرکت کے اندر نقصان کا ریشو مال کی مقدار کے موافق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک نے 70% مال ملایا، دوسرے نے 30% کاروبار کیا اور نقصان ہوا، تو جس کا 70% مال ہے وہ 70% نقصان برداشت کرے گا، جس کا 30% تھا وہ 30% نقصان برداشت کرے گا۔ اس میں بعض اوقات غلطیاں کرتے ہیں لوگ کہ جیسے ایک شخص ضرورت مند ہے، اس کو چاہیے یار کوئی انویسٹمنٹ کر لے، تو اس نے کہا میرے پاس 30 لاکھ ہیں، آپ 70 لاکھ ملا لو، ہم کاروبار کرتے ہیں اور میں آپ کو آفر کرتا ہوں کہ جتنا بھی نقصان ہوگا نا میں برداشت کر لوں گا۔ سامنے والا کہتا چلو یار نقصان کا پہلو تو ہے نہیں، کر لیں، یہ شرکت فاسد ہے، یہ غلط۔ نقصان کے اندر آپ آپس میں طے نہیں کر سکتے، وہ مال کی مقدار کے موافق ہوگا۔ ہاں پروفٹ طے کر سکتے ہیں، کم انویسٹمنٹ والا زیادہ پروفٹ لے لے، زیادہ والا کم پر راضی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو آپ امید ہے کہ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ بڑا بھائی اس نے جب شادی کی ہے، اس کے